اونچے اونچے درختوں، چھوٹے چھوٹے سبز پودوں اور کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے، خشک پتوں اور جھاڑ جھنکار کو پاؤں تلے رونتے ہوئے، تینوں بچے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے چلے جا رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے برگد کا ایک بڑا سا تنا جو زمین پر گرا ہوا تھا ان کے سامنے آ گیا۔ آج وہ تینوں نئے راستے سے جا رہے تھے اور اس سے بالکل واقف نہ تھے۔ حسن اور ہارون تو تنا پھلانگ گئے، مگر چھوٹا علی چھلانگ لگاتے ہوئے نیچے گر گیا۔ حسن اور ہارون دونوں بھاگتے بھاگتے رک گئے اور پیچھے مڑ کر علی کو دیکھنے لگے۔ علی تنے پر بیٹھا ہوا اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ کیا ہوا علی؟ قریب آ کر حسن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ذرا پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ تم دونوں چلو، میں ویسے بھی تھک گیا ہوں، ذرا سستا کر آتا ہوں، علی نے جواب دیا۔ اور حسن اور ہارون جنہیں ڈر تھا کہ کہیں کھیل ان کے پہنچنے سے پہلے ہی شروع نہ ہو جائے، فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ علی بیٹھ کر پاؤں سہلاتا رہا۔ جب تھوڑی دیر تک آرام نہ آیا تو بڑبڑانے لگا۔ اگر درد ٹھیک نہ ہوا تو گھر واپس جانا پڑے گا۔ وہ سب لڑکے دریا کے کنارے مزے سے کھیلتے رہیں گے اور میں گھر میں سوکھتا رہوں گا، اور جب امی کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے 2-3 روز تک باہر نہیں نکلنے دیں گی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ باقی سب لڑکے مزے اڑائیں اور میں گھر میں پڑا رہوں؟ علی نے تل ملا کر زور سے مکہ اس تنے پر مارا جس پر وہ خود بیٹھا ہوا تھا۔ بری بات ہے، ایسے نہیں کرتے۔ اچانک قریب ہی سے آواز آئی۔ علی نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ ڈر کر کھڑا ہو گیا اور بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ آواز پھر آئی۔ ڈرو مت، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ علی نے اس مرتبہ محسوس کیا کہ آواز درخت کے اس تنے میں سے آ رہی تھی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ، آواز نے کہا۔ علی ڈرتے ڈرتے قریب آیا اور بولا، تمہیں تکلیف تو نہیں ہوگی میرے بیٹھنے سے؟ ایک کھوکھلی سی ہنسی گونجی، کھی کھی کھی۔ مجھ میں اب جان ہی کہاں ہے کہ درد ہوگا۔ میں دیکھ، سن اور بول سکتا ہوں، مگر تم مجھ سے کیا کہہ رہے تھے؟ علی نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جب تم اپنی چھوٹی سی چوٹ کی شکایت کر رہے تھے تو تمہارے انداز میں ناشکری تھی۔ تم روزانہ کھیلتے ہو، مزے کرتے ہو، مگر جب ایک دن تمہیں کھیل سے رکنا پڑا تو تم اللہ کی دی ہوئی پچھلی تمام خوشیوں کو بھول کر اس درد کی شکایت کرنے لگے۔ میں نے بھی ایک مرتبہ ایسی ہی غلطی کی تھی جس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ آواز میں یکایک درد پیدا ہو گیا۔ تم نے کیا غلطی کی تھی؟ علی نے پوچھا۔ میں نے تمہاری طرح اپنے سکھوں کو بھول کر چھوٹے چھوٹے دکھوں کی شکایت کی تھی اور اس ناشکری کی سزا مجھے بھگتنی پڑی، اسی لیے میں نے تمہیں روکا تھا، تنے نے جواب دیا۔ مگر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم مجھے اپنی کہانی سناؤ، علی نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ درخت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، یہ دریا جس کے کنارے گاؤں ہے اور جہاں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے تم ڈاک والے بنگلے جاتے ہو، کبھی میں بھی اس دریا کے کنارے کھڑا ہوتا تھا۔ میں وہاں موجود تمام درختوں میں سب سے اونچا اور ہرا بھرا تھا۔ سب درخت اور پودے مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بچے میری شاخوں پر جھولا ڈالتے، آنکھ مچولی کھیلتے اور اوپر چڑھ کر میری گھنی شاخوں میں چھپ جاتے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے چاروں طرف کھیلتے۔ بچے جب میری شاخوں سے لٹکتے اور جھولا ڈالتے تو کبھی کبھی میری ٹہنیوں کو زور سے جھٹکا لگ جاتا۔ تکلیف تو معمولی ہوتی تھی مگر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میں کبھی ان کا جھولا نیچے گرا دیتا اور کبھی لٹکتے ہوئے بچوں کو جھٹک دیتا، حالانکہ اتنے بڑے اور مضبوط درخت پر یہ معمولی چوٹیں کوئی اہمیت نہ رکھتی تھیں، مگر مجھے ناشکری کی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ ذرا سی تکلیف پر بھی برہم ہو جاتا۔ ایک دن بڑے زور کی بارش ہوئی، گاؤں والوں کی تو جیسے عید ہو گئی۔ سب بارش میں نکل آئے اور نہانے اور کھیلنے کودنے لگے۔ ایسے میں بس ایک میں تھا جو بیزار تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر مجھ میں اس کی طاقت نہ تھی، چنانچہ وہیں کھڑا غصے سے بل کھاتا رہا۔ بارش بدستور ہوتی رہی، دریا میں بھی پانی چڑھنے لگا تھا اور ہوتے ہوتے پانی کناروں سے باہر آنے لگا۔ جب پانی بہت چڑھ آیا اور لہریں اچھل اچھل کر بند توڑنے کے لیے بے تاب ہو گئیں تو دریا نے کہا، اب مجھے اپنا پانی جنگل میں بہانا پڑے گا۔
گاؤں والے پہلے ہی بھاگ کر محفوظ جگہوں پر جا چکے تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ دریا کی مدد سے یہ جگہ چھوڑنے اور ان تمام لوگوں سے دور ہو جانے کا بہترین موقع ہے۔ میں نے فوراً دریا سے درخواست کی کہ وہ میری جڑوں پر سے مٹی بہا دے اور مجھے بہا کر جنگل میں لے جائے۔ دریا بہت حیران ہوا اور بولا، تم کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے سب دوستوں اور گاؤں والوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ مگر میں نہ مانا۔ مجبوراً دریا نے میری بات مان لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا پانی میری جڑوں تک پہنچ گیا۔ چند منٹوں میں تمام مٹی بہہ گئی اور میں دھڑام سے نیچے آ گرا۔ وہ میری زندگی کا بدترین لمحہ تھا۔ اس وقت مجھے فضا میں کھڑے ہو کر جھومنے اور زمین پر بے بسی سے پڑے رہنے کا فرق معلوم ہوا۔ کچھ دن تو مجھے خاموشی میں بہت اچھا لگا، مگر جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ تمام خوشیاں مجھ سے چھن چکی ہیں۔ میرے دوست بھی نہیں رہے۔ کچھ ہی دنوں میں میرے پتے اور ٹہنیاں سوکھ گئیں اور میں بے جان اور بے بس ہو کر یہاں پڑا رہ گیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انسان واقعی اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو بھول کر معمولی تکلیفوں کی وجہ سے کڑ کڑ کر اپنی زندگی اجیرن کر لیتا ہے۔ وہ درخت سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ حسن اور ہارون بھاگتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا علی، تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو؟ حسن نے حسرت سے پوچھا۔ وہ دراصل میں اس درخت، علی نے ان کو بتانا چاہا مگر ہارون نے بات کاٹ دی۔ جی ہاں، تم اس درخت سے باتیں کر رہے تھے، اور زور سے کہا لگایا۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا میں اونگ گیا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا؟ بہرحال یہ خواب تھا یا حقیقت تھی، علی کو تو زندگی کی ایک اور بہت بڑی حقیقت معلوم ہو گئی تھی جس پر وہ بہت خوش تھا۔